سچی عقیدت رکھو غوث پاک سے، چاہو جان سے زیادہ غوث پاک کو۔ غوث پاک سرکار خدا کی قسم آج بھی اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ غوث پاک آج بھی غلاموں کی، ذرا زور سے بولو، زور سے بولو۔ ارے تم لوگ مسجد کے باہر ہی نہیں نکل رہے تو بازو والا کہاں سے سنیں گا جی؟ ڈنکے کی چوٹ پہ بولو غوث پاک مدد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث پاک مدد کرتے میرے بھائی، سبحان اللہ۔ ہم لوگاں تو روزانہ ایک جلوہ دیکھتے غوث پاک کا، ڈیلی جلوہ دیکھتے غوث پاک کا، سبحان اللہ۔ اب جلوہ بولے تم لوگ ادھر ادھر نہ کچھ چل جاؤ، کیا کیا دیکھتے کی بول کے، جو دیکھتے وہ دیکھ لیتے بس، سبحان اللہ۔ آپ بھی عقیدت محبت پکی رکھو، غوث پاک آپ کو بھی جلوہ دکھا دے، آپ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سمجھ میں آتے رہتا، ارے باپ یہ غوث پاک کی مدد ہے بھائی بول کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب آؤ پیارے بزرگ اور دوستو، کون ہے غوث پاک؟ سرکار مخدوم گنج بخش علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب شریف التواریخ میں، اور وہ کوڈ کرتے ہیں اس روایت کو جو انہوں نے فرمایا، وہ کوڈ کرتے ہیں سالک السالکین سے۔ فرماتے ہیں مخدوم گنج بخش رحمت اللہ علیہ کہ اگر ساری دنیا کے جھاڑ کے پتوں کو، ساری دنیا کے جھاڑوں کے پتوں کو اگر ورق بنا دیا جائے اور ساری دنیا کے جھاڑوں کی ڈغالیوں اور شاخوں کو خلم بنا دیا جائے، پورے زمین والوں آسمان والوں کو غوث اعظم کی تعریف اور کرامات لکھنے پہ لگا دیا جائے، تو شاخ ختم ہو جائیں گی، پتے ختم ہو جائیں گے، مگر غوث اعظم کی شان و عظمت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے غوث اعظم کو ایسی شان کا مالک بنایا۔ حضرت مخدوم گنج بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو ایسی شان کا مالک بنایا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، کیا بچوں کا کھیل ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں انا الحسنی اخدع مقامی، میں حسنی ہوں، امام حسن کی اولاد ہوں، اور میرا مقام چھپا ہوا ہے، میرا مقام ظاہر نہیں ہے، میرا مقام چھپا ہوا ہے۔ اگر میرا مقام ظاہر ہو جائے تو دنیا والا کوئی مجھے سمجھ نہیں سکتا۔ میرے رب نے مجھے مقام اقدا، چھپے ہوئی منزل میں رکھا ہے، کیونکہ میرا مقام سمجھنے کی عام لوگوں میں تو دور کی بات ہے، ولیوں میں بھی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ میرے مقام کو سمجھ سکے، ولیوں میں بھی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میرے مقام کو سمجھ سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی بیٹے ہیں۔ آپ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ سرکار غوث پاک کے روحانی بیٹے، آپ مراقبہ کرتے ہیں، ایک ولی کا مقام مراقبے میں دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت ولی کی شان و عظمت مقام و مرتبہ آپ کو دکھاتا ہے، محی الدین ابن عربی دیکھتے ہیں، پھر دوسرے ولی سے متعلق کرتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ دیکھتے ہیں، تیسرے ولی کا مقام دیکھتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہیں۔ جب سارے ولیوں میں جن جن کو آپ چاہتے تھے، جن کا مقام و مرتبہ دیکھنا چاہے، آپ نے مراقبے میں دیکھ لیا، اب خیال آیا سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث اعظم کے مقام کو دیکھو۔ بھائی شمی کون ہے یہ سرکار غوث اعظم کے روحانی بیٹے ہیں۔ آپ ذرا غور کرو، میں کوئی 14ویں صدی کے مولانا کی بات نہیں کر رہا ہوں، غوث اعظم کے دور کی بات کر رہا ہوں، محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے چاہا کہ سرکار غوث اعظم کا مقام دیکھو، آپ نے مراقبہ کیا، سرکار غوث پاک کا مقام دیکھنے کے لیے حضرت غوث پاک کا کوئی مقام نظر نہیں آیا۔ پھر دوبارہ
آپ نے مراقبہ کیا، پھر نظر نہیں آیا، تیسری بار ہوا نظر نہیں آیا، 17 مرتبہ مراقبہ کرتے گئے تاکہ غوث اعظم کے مقام و منزل کو دیکھیں، مقام نظر نہیں آیا، بڑے پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، آخر یہ ہوا کیا رہا ہے؟ ہر ولی کا مقام دیکھنا چاہتا ہوں، مقام و مرتبہ، منزل و درجات نظر آتے ہیں، مگر عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کا مقام و مرتبہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ سوچ سوچ میں جب بستر پہ لیٹے، نیند لگ گئی تو خواب میں دیکھتے ہیں سرکار سیدنا غوث الورا تشریف لاتے ہیں، فرماتے بیٹا محی الدین، تم ہمارے مقام و مرتبے کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو، بیٹا تم ہرگز ہمارا مقام و مرتبہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ تمہارے مراقبے کی، تمہاری ولایت کی، تمہاری منازل کی جہاں انتہا ہوتی ہے اس سے کروڑوں میل آگے عبد القادر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ نے اب مجھے یہ مقام عطا فرمایا، بڑے بڑے بزرگ ان کو نہیں پہنچے بھائی، لگے ہاتھوں ایک مسئلہ سنا کے آگے بڑھ جاتا ہوں، کیونکہ میں روزانہ ایک نیا اسٹیٹ، ایک نیا شہر، ایک نیا گاؤں، ایک نئی پبلک سے ملتا ہوں، تو کئی ایسے مقامات میرے کو ہندوستان میں دیکھنے کو آئے، مریدہ کیا کر رہے ہیں معلوم؟ اپنے مرشد کو شبیہ غوث اعظم بول رہے ہیں بھائی، ارے کدھر غوث پاک، اللہ اکبر، غوث بڑے بڑے بزرگاں کیا بولے؟ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھے نسبت، بولے ان کے پیر صاحب ناریلا، لیمبواں، گنڈے، پلیدے، میرے پیر شبیہ غوث اعظم بول رہا مرید، نعوذ باللہ ایسا نہیں بولنا۔ غوث پاک کی دھول میں بھی، ان کے در کے کتے کی خاک میں بھی اگر جگہ مل جائے نا تو یہ ہمارے لیے معراج ہے۔ ہاں نہیں بولنا میرے بھائی، ان کے در پہ بیٹھنے والے کتوں کی صف میں بھی شمار نہیں ہوتا۔ غوث پاک کسی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے، کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، ہمارے نقشبندیہ سلسلے کے امام حضرت سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب السیف الملول میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نے انبیاء کے بعد جو عزت و عظمت والا مرتبہ رکھا ہے وہ مرتبہ ولایت کا رکھا ہے، اور ولایت میں جو سب سے بڑا مرتبہ رکھا ہے اس مرتبے کو اللہ رب العزت نے جو شان عطا فرمائی، جو نام عطا فرمایا، وہ خطب الارشاد کا منصب ہے۔ ولیوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہے یہ خطب الارشاد۔ کیا ہے بولیے؟ ذرا زور سے بولیے، کون ہے غوث پاک؟ سمجھو آپ، ہم کو غوث پاک کی عقیدت و محبت کی ضرورت ہے۔ خطب الارشاد کا منصب ولایت میں بڑا درجہ رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کون؟ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار مجدد الف ثانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبوت کے بعد ولایت کی امامت مولا علی المرتضی شیر خدا کو عطا فرمائی، اور سرکار علی المرتضی خطب الارشاد کے منصب پر فائز ہونے والی سب سے پہلی ذات ہے۔ خطب الارشاد کے منصب پر، یہ ولایت کا سب سے بڑا پوسٹ ہے۔ اس منصب پر اللہ نے مولا علی کو مقرر کیا، اور کب مقرر کیا؟ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے لے کر مولا علی کی ولادت اور مولا علی کے پردہ فرمانے تک اللہ نے اس منصب پر مولا علی کو فائز فرمایا، حضرت آدم کی امت کے اولیاء سے لے کر۔
سرکار مولائے کائنات کے پردہ فرمانے تک اس منصب قطب الارشاد پر مولا علی المرتضی فائز تھے. جب سرکار مولا علی المرتضی پردہ فرمائے تو سرکار امام حسن مجتبی اس منصب ذی